بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کاشانہ بصیرت کا آڈیو بک سیکشن ہے۔ ہم جو کتاب پڑھ رہے ہیں اس کتاب کا نام ہے تہذیب آل محمد، تالیف آیت اللہ علامہ محمد باقر مجلسی علیہ رحمہ، مترجم حجت الاسلام علامہ عابد عسکری صاحب۔ اب ہم اس کتاب کا پارٹ نمبر 11 پڑھیں گے۔ 8واں باب، سونے، جاگنے اور بیت الخلا جانے کے آداب۔ نمبر 1، سونے کے اوقات۔ صبح صادق سے طلوع آفتاب تک اور مغرب و عشاء کی نماز کے درمیان اور عصر کی نماز کے بعد سونا مکروہ ہے، اور ظہر کی نماز سے پہلے گرمی کے موسم میں اور ظہر و عصر کے درمیان قیلولہ سنت ہے۔ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام نے ابو حمزہ سمالی سے فرمایا، طلوع آفتاب سے پہلے مت سویا کرو، اس وقت کا سونا میں تمہارے لیے کبھی پسند نہیں کرتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت بندوں کی روزی تقسیم فرماتا ہے، اور جو اس وقت سوتا رہتا ہے وہ روزی سے محروم رہتا ہے۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زمین 3 چیزوں کی وجہ سے خدا کی بارگاہ میں نالہ و فریاد کرتی ہے۔ 1، جب ناجائز خون اس پر گرایا جائے۔ 2، اس غسل کے پانی سے جو بدکاری کے بعد کیا جائے۔ 3، اس شخص کے سونے سے جو طلوع آفتاب سے پہلے سوئے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، صبح کا سونا منحوس ہے، روزی کم ہوتی ہے، رنگ زرد پڑ جاتا ہے، چہرہ بدصورت اور بگڑ جاتا ہے۔ یہ سونا اسی وجہ سے منحوس ہے کہ اللہ تعالیٰ صبح صادق اور طلوع آفتاب کے درمیان روزی تقسیم فرماتا ہے۔ خبردار اس وقت میں کبھی نہ سونا۔ یہ بھی فرمایا کہ بنی اسرائیل کے لیے بھنے ہوئے مرغ اور لذیذ تر کھانے اسی وقت نازل ہوا کرتے تھے، اور جو اس وقت سوتا تھا اس کو اس کا حصہ نہ ملتا تھا۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص صبح صادق سے طلوع آفتاب تک اپنی جائے نماز پر بیٹھا رہے، اللہ تعالیٰ اس کو آتش جہنم سے بچائے گا۔ حضرت امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں، دن کے پہلے حصے میں سونا بیوقوفی ہے، اور درمیان میں سونا یعنی دوپہر کا قیلولہ نعمت ہے، اور عصر کے بعد سونا حماقت ہے، اور مغرب و عشاء کے درمیان روزی سے محروم کرتا ہے۔ حضرت امیر المومنین علیہ السلام کا ارشاد ہے، طلوع آفتاب سے پہلے اور نماز عشاء سے پہلے سونے سے افلاس بڑھتا ہے۔ ایک شخص نے حضرت رسول خدا کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی کہ میرا حافظہ بہت اچھا تھا، مگر اب نسیان زیادہ ہو گیا ہے۔ فرمایا، آیا تو قیلولہ کیا کرتا تھا جسے اب تو چھوڑ دیا ہے؟ عرض کی، جی ہاں اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ فرمایا کہ پھر قیلولہ شروع کر دے۔ اس نے حسب عادت عمل کیا اور اس کا حافظہ لوٹ آیا۔ حدیث میں ہے، تم قیلولہ کرو کیونکہ شیطان قیلولہ نہیں کرتا ہے، اور قیلولہ رات کے جاگنے اور عبادت کرنے میں بڑی مدد دیتا ہے۔ نمبر 2، سونے سے پہلے وضو کرنا۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، جو شخص وضو کر کے لیٹے اس کا بچھونا مسجد کا حکم رکھتا ہے، اور اگر بستر پر لیٹنے کے بعد یاد آئے کہ وضو نہیں ہے تو پھر وہیں پر تیمم کر لے، کیونکہ وضو یا تیمم کے ساتھ ذکر خدا کرتے کرتے سو جائے تو اس کا سونا نماز پڑھنے کے برابر سمجھا جائے گا۔ حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا، مسلمان کے لیے ناپاک حالت میں سونا مناسب نہیں ہے، اور نہ بے وضو سونا۔ غسل اور وضو کے لیے پانی میسر نہ ہو تو پاک مٹی پر تیمم کر لے، کیونکہ سوتے میں مومن کی روح کو آسمان پر لے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے درجہ قبولیت حاصل ہوتا ہے اور اس پر رحمت و برکت نازل ہوتی ہے۔ اب اگر اس کی اجل آ گئی ہے تو وہیں اسے جوار رحمت میں جگہ مل جاتی ہے، ورنہ اپنے فرشتوں کے ذریعے اسے اس مومن کے جسم کی طرف واپس بھیج دیتا ہے۔ ایک دن حضرت رسول خدا نے اپنے اصحاب سے فرمایا، تم میں سے ایسا کون ہے جو سال بھر مسلسل روزے رکھتا ہو؟
حضرت سلمان فارسی نے عرض کی یا حضرت میں ہوں۔ پھر حضرت نے فرمایا تم میں سے ایسا کون ہے جو رات بھر جاگتا اور عبادت کرتا ہے؟ پھر سلمان فارسی نے عرض کی کہ یا رسول اللہ میں ہوں۔ اس کے بعد حضرت نے تمام صحابیوں سے مخاطب ہو کر تیسرا سوال کیا تم میں سے ایسا کون ہے جو روزانہ قرآن ختم کرتا ہے؟ سب خاموش رہے مگر سلمان فارسی نے عرض کیا یا رسول اللہ میں ختم کرتا ہوں۔ یہ سن کر ایک عربی کو غصہ آیا اور اپنے ساتھیوں سے کہا یہ فارسی ہم قریشیوں پر فخر کرنا چاہتا ہے اور جھوٹ بولتا ہے۔ اکثر میں نے دیکھا ہے کہ وہ روزے سے نہیں ہوتا اور بہت سی راتیں ایسی گزری ہیں کہ بالکل سوتا رہتا ہے، اور بہت دن ایسے گزرے ہیں کہ قرآن مجید پڑھتے دکھائی نہیں دیتا۔ حضرت نے یہ سنا تو ارشاد فرمایا کہ سلیمان فارسی کی مثال لقمان کی سی ہے، جسے شک ہو خود اس سے سوال کر لے، وہ جواب دے دے گا۔ اس عربی شخص نے فوراً سوال کیا۔ سلمان فارسی نے جواب دیا کہ میں ہر مہینے میں 3 دن روزے رکھتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ہر نیکی کا 10 گنا ثواب ملتا ہے، لہذا میرے 3 روز 30 روزوں کے برابر ہیں۔ اس لیے 1 مہینے سے زیادہ رکھتا ہوں، کیونکہ شعبان کے سارے مہینے کے روزے رکھ کر ماہ رمضان کے روزوں سے ملا دیتا ہوں۔ پھر جاگنا اور عبادت کرنا تو رات کو سوتے وقت وضو کر لیتا ہوں، اور حضرت رسالت معاذ سے سن چکا ہوں کہ جو شخص رات کو باوضو سوئے گا اسے ایسا ہی ثواب ملے گا جیسے رات بھر جاگتا رہا اور عبادت کرتا رہا ہو۔ ختم قرآن کی بابت جو پوچھتے ہو تو روزانہ 3 مرتبہ قل ہو اللہ احد پڑھ لیتا ہوں، اور یہ بھی میں نے اپنے آقا و مولا جناب رسول خدا کو امیر المومنین سے کہتے ہوئے سنا ہے۔ آپ فرمایا کرتے ہیں یا علی آپ کی مثال میری امت میں وہی ہے جو سورہ قل ہو اللہ احد کی قرآن مجید میں ہے، یعنی جو شخص سورہ قل ہو اللہ احد کو 1 مرتبہ پڑھتا ہے اسے 1/3 قرآن مجید پڑھنے کا ثواب ملتا ہے، اور جو 2 مرتبہ پڑھتا ہے اس کو 2/3 قرآن مجید پڑھنے کا، اور جو 3 مرتبہ پڑھتا ہے اسے پورے قرآن مجید پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ اسی طرح یا علی جو آپ کا زبانی دوست ہے اور دل سے بھی اور ہاتھ سے بھی آپ کی نصرت کرتا ہے، اس کا ایمان پورا اور کامل ہے۔ یا علی جس نے مجھے سچائی کے ساتھ ہدایت کے لیے بھیجا ہے، میں اسی کے حق کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اگر اہل زمین پر آپ کے اسی طرح دوست ہوتے جیسے اہل آسمان پر، تو اللہ تعالیٰ کسی کو عذاب میں مبتلا نہ کرتا۔ سلیمان فارسی کے یہ جوابات سن کر وہ عربی شخص ایسے خاموش ہوا کہ پھر کچھ بھی نہ کہہ سکا۔ نمبر 3، سونے کا مقام اور سونے سے پہلے کے آداب۔ علماء کہتے ہیں کہ مسجد میں سونا مکروہ ہے، مگر ظاہراً حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ حکم مسجد الحرام اور مسجد نبوی کے بارے میں ہے، لیکن بعض احادیث کے مطابق وہاں بھی سونے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 قسم کے لوگوں پر لعنت کی ہے۔ نمبر 1، وہ جو تنہا کھانا کھائے۔ نمبر 2، وہ جو تنہا سفر کرے۔ نمبر 3، وہ جو مکان میں اکیلا سوئے۔ یہ بھی فرمایا جو شخص اکیلا سوتا ہے اس کے بارے میں خدشہ ہے کہ وہ دیوانہ نہ ہو جائے۔ جناب صادق آل محمد فرماتے ہیں جس شخص کو مکان یا صحرا میں اکیلا سونا پڑے اس کو چاہیے کہ وہ یہ دعا پڑھے، الہی وحشت میں میرا مونس سو اور تنہائی میں میری مدد کر۔ جناب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے مکان میں سونے سے منع فرمایا ہے جس کی دیواریں نہ ہوں، اور یہ بھی فرمایا ہے کہ جو شخص ایسے گھر میں سوئے جس کی 4 دیواری نہ ہو وہ امان خدا بندی سے خارج ہے۔ حضور پاک کا ارشاد گرامی ہے سوتے وقت ہاتھ کھانے میں بھرے ہوئے اور چکنے نہ ہوں، ورنہ شیطان غالب ہو جائے گا اور یہ شخص دیوانہ بھی ہو سکتا ہے۔ جب ایسا ہو تو خود کو ملامت کرے۔ یہ بھی فرمایا کہ سوتے وقت اپنے بچوں کے ہاتھ منہ دھلا دیا کرو، ورنہ شیطان ان کے ہاتھ منہ سونگے گا اور وہ ڈریں گے۔ حضور عالی مرتبت جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں
سوتے وقت اپنا بستر جھاڑ ڈالو کہ اگر اس میں کوئی موذی جانور یا کیڑا چھپا ہو تو وہ نکل جائے گا اور تم ضرر سے بچے رہو گے۔ حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا، سونے سے پہلے رفع حاجت وغیرہ کے لیے بیت الخلاء میں ضرور جاؤ اور اس کے بعد سو جاؤ۔ نمبر 4، سونے کے آداب۔ سنت ہے کہ داہنی کروٹ روح بقبلہ ہو کر سوئے اور دائنا ہاتھ رخسار کے نیچے رکھ لے، اور بائیں کروٹ سونا مکروہ ہے۔ حضرت امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں، سونا 4 قسم کا ہے۔ پیغمبر سیدھے رخ ہو کر سوتے ہیں اور ان کی آنکھیں بند نہیں ہوتی بلکہ وحی الہی کے منتظر رہتے ہیں۔ مومنین روح قبلہ داہنی کروٹ سوتے ہیں اور دنیاوی بادشاہ اور شہزادے بائیں کروٹ سوتے ہیں، باقی شیطان اور اس کے چیلے اوندھے سوتے ہیں۔ حدیث میں ہے، کوئی شخص اوندھا نہ سوئے، اور جو کسی کو اوندھا سوتے دیکھے تو اس کو جگا دے اور اس کو اس طرح ہرگز سونے نہ دے۔ اور یہ بھی فرمایا کہ جب کوئی شخص سونے کا ارادہ کرے تو دائنا ہاتھ داہنے رخسار کے نیچے رکھ لے، کیونکہ وہ نہیں جانتا کہ وہ زندہ اٹھے گا یا نہیں۔ اس کے علاوہ اور بہت سی حدیثیں داہنی کروٹ کے سونے کی فضیلت اور بائیں کروٹ کے سونے کی ممانعت میں آتی ہیں۔ وہ آیتیں اور دعائیں جو سونے سے پہلے پڑھنی چاہیے۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں، سوتے وقت یہ دعا ضرور پڑھیں اور کبھی ترک نہ کریں، یعنی میں اپنی جان، اپنے اہل و عیال اور اپنے مال کو خدا کے کامل کلمات کے ذریعے سے ہر شیطان پر نقصان دینے والے جانور اور ہر چشم بد کے اثر سے بچاتا ہوں۔ یہی وہ دعا ہے جس سے جناب رسول اکرم محسنین شریفین کا تعویذ کیا کرتے تھے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، سونے سے پہلے سورہ کافرون اور سورہ توحید پڑھا کرو، کیونکہ سورہ کافرون کا مضمون شرک سے بیزاری ہے اور سورہ توحید کا مضمون اظہار توحید۔ حضرت امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں، جو شخص سوتے وقت آیت الکرسی پڑھ لے وہ فالج سے محفوظ رہے گا۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے، جو شخص سونے سے پہلے سورہ یاسین پڑھ لے اللہ تعالیٰ 1000 فرشتے مقرر کر دے گا کہ وہ اس کو شیطان کے شر اور ہر بلا سے محفوظ کریں گے۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کا فرمان ہے، جو شخص ہر رات سونے سے پہلے سورہ واقعہ پڑھ لیا کرے، قیامت کے روز اس کا چہرہ 14ویں رات کی چاند کی مانند روشن ہوگا۔ حدیث میں ہے، جب تم بستر پر لیٹ جاؤ تو تسبیح زہرا، آیت الکرسی، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس اور سورہ صافات کی پہلی اور آخری 10 آیات پڑھ کر سو جائیں۔ جناب صادق آل محمد فرماتے ہیں، جو شخص 100 مرتبہ سورہ قل ہو اللہ سوتے وقت پڑھ لے تو اس کے 50 برس کے گناہ بخشے جائیں گے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، جو شخص سونے سے پہلے 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھ لے اللہ تعالیٰ بہشت میں اس کے لیے ایک عالی شان مکان بنوائے گا، اور جو شخص 100 مرتبہ استغفار پڑھے گا اس کے گناہ درختوں کے پتوں کی مانند جھڑ جائیں گے۔ حضرت رسول خدا فرماتے ہیں، جو شخص سوتے ہوئے سورہ الحاکم التکاثر پڑھ لے گا وہ عذاب قبر سے محفوظ رہے گا۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، جو شخص سونے سے پہلے 11 مرتبہ سورہ قل ہو اللہ احد پڑھ لیا کرے اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے، وہ اور اس کے پڑوس میں بہت سی بلاؤں سے محفوظ رہیں گے، اور اگر 100 بار پڑھے گا تو 50 برس آئندہ کے بھی گناہ بخش دیے جائیں گے اگر سرزد ہوں۔ امام علیہ السلام کا ایک اور فرمان ہے، جو شخص سوتے وقت 11 مرتبہ سورہ انا انزلنا پڑھ لے اللہ تعالیٰ اس پر 11 فرشتے معین کرے گا اور وہ صبح تک اس کو شیطان کے شر سے بچائیں گے۔ حضرت رسول خدا کا ارشاد گرامی ہے، جو شخص بستر پر جاتے وقت سورہ مبارک تبارک الذی پڑھ کر 4 مرتبہ یہ کہے، یا اللہ، اے حل و حرام کے مالک
اور اے شہر محترم کے پروردگار، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح مبارک کو میری طرف سے دعا و سلام پہنچا دے۔ اللہ تعالیٰ اس پر 2 فرشتے مامور فرمائے گا کہ وہ اس کا سلام مجھ تک پہنچا دیں گے، اور میں جواب میں یہ کہوں گا کہ اس پر میری طرف سے سلامتی، برکت اور رحمت نازل ہو۔ نمبر 6، سوتے میں ڈرنا، ڈراؤنے خواب دیکھنا۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، جو شخص سوتے ہوئے ڈرتا ہو تو سونے سے پہلے 10 مرتبہ یہ کہہ لے، سوائے خدا کے کوئی معبود نہیں ہے، وہ ایسا یکتا ہے کہ اس کا کوئی شریک نہیں، مخلوق کی موت و حیات اس کے اختیار میں ہے، اور خود ایسا زندہ ہے جس کے لیے موت نہیں۔ اس کے بعد حضرت فاطمہ الزہرا کی تسبیح پڑھ لیا کرے۔ حضرت امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں، جو شخص سوتے میں ڈرے یا نیند نہ آنے سے پریشانی ہوتی ہو تو یہ آیت پڑھے، یعنی میں نے غار میں برسوں کے لیے ان پر ایسی نیند غالب کی کہ ان کی سماعت معطل رہی، اور اس کے بعد ہم نے ان کو بیدار کیا تاکہ ہمیں معلوم ہو کہ ان دونوں مختلف گروہوں میں سے کون سے ان کو مدت قیام غار کو منضبط کر کیا ہے۔ اگر بچہ زیادہ روتا ہو تو اس پر بھی یہی آیت پڑھنی چاہیے۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا، جو شخص سوتے میں ڈرتا ہو اسے چاہیے کہ سوتے وقت معوذتین اور آیت الکرسی پڑھ لے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے کسی شخص نے شکایت کی، میری لڑکی سوتے میں ڈرتی ہے، کبھی کبھی تو اس کی حالت ایسی ہو جاتی ہے کہ اس کا جسم سست اور ڈھیلا پڑ جاتا ہے، لوگوں کا خیال ہے کہ اس پر ایک جن مسلط ہے۔ فرمایا، اس کو پچھنے لگواؤ اور عرق سویا شہد میں ملا کر پکا کر 3 دن تک پلائیں۔ اس نے حکم امام کی تعمیل کی تو اس بچی کو فوراً آرام آ گیا۔ ایک شخص حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس یہ شکایت لایا، ایک عورت مجھے خواب میں آ کر ڈراتی ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ شاید تو زکوٰۃ ادا نہیں کرتا۔ عرض کیا، مولا میں تو ہمیشہ زکوٰۃ دیتا ہوں۔ فرمایا، وہ مستحق کو نہیں پہنچتی ہوگی۔ یہ سن کر اس نے رقم زکوٰۃ حضرت کی خدمت میں بھیج دی کہ مستحق کو پہنچا دیں۔ اس کے ساتھ ہی وہ کیفیت بھی جاتی رہی۔ نمبر 7، بدخوابی دور کرنے اور پچھلی رات میں جاگ اٹھنے کی دعائیں۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں، جو شخص یہ ارادہ کر لے کہ رات کی ساعتوں میں سے کسی ساعت میں عبادت خدا کے لیے اٹھے گا، اگر اس کا ارادہ سچا ہے تو اللہ تعالیٰ 2 فرشتے بھیج دے گا، اسی وقت اس کو بیدار کر دیں گے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، جس شخص کو نیند نہ آتی ہو یہ دعا پڑھے، یعنی پاک و پاکیزہ ہے خدا، صاحب شان و شوکت، جس کی سلطنت ازلی و ابدی ہے اور جو کسی وقت معطل نہیں ہے۔ نمبر 8، اچھے خواب دیکھنے کی دعائیں۔ حضور پاک اور علی مرتضیٰ کی زیارت سے شرف یابی کے لیے وظائف۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے، جو شخص خواب میں جناب رسالت معاب کی زیارت کرنا چاہے تو نماز عشاء کے بعد غسل کر لے اور 4 رکعت نماز پڑھے، اور ہر رکعت میں الحمد کے بعد 100 مرتبہ آیت الکرسی پڑھے، اور نماز کے بعد 1000 مرتبہ محمد و آل محمد پر درود بھیجے۔ پھر پاک صاف کپڑے پر لیٹے اور دائنا ہاتھ دائنے رخسار کے نیچے رکھ کر 100 مرتبہ کہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ، یعنی پاک ہے اللہ، سب تعریف اللہ کے لیے، سوائے اللہ کے کوئی معبود نہیں، اللہ اس بات سے کہیں زیادہ بزرگ ہے کہ کوئی اس کی صفت بیان کرے، بغیر وسیلے اور مدد خدا کے کسی میں کسی قسم کی قوت اور زور نہیں۔ اس کے بعد 100 مرتبہ ماشاء اللہ کہے۔ اس پر اس عمل کا باقاعدہ بجا لانے والا انشاءاللہ خواب میں حضرت کی زیارت سے مشرف ہوگا۔ جب حضرت رسالت معاب بستر پر لیٹتے تھے تو یہ فرمایا کرتے تھے، یا اللہ میری موت اور زندگی تیرے نام کے ساتھ ہے،
اور جب بیدار ہوتے تھے تو یہ فرماتے تھے، سب تعریف اس اللہ کے لیے جس نے موت کے بعد مجھے پھر زندہ کیا، اور مرنے کے بعد زندہ کرنا اسی کا کام ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، جس وقت کروٹ بدلے الحمدللہ واللہ اکبر کہے۔ جب کوئی شخص نیند سے بیدار ہو تو یہ کہے، سب تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے میری روح واپس فرمائی کہ میں اس کی حمد بیان کروں اور عبادت کروں۔ نمبر 9، سچے اور جھوٹے خواب اور اس کی تعبیر۔ لوگوں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا، اس کی کیا وجہ ہے کہ بعض اوقات مومن خواب دیکھتا ہے اور جب دیکھتا ہے وہ ایسا ہی ہو جاتا ہے، اور کبھی کبھی ایسا خواب دیکھتا ہے جس کا کوئی اثر ظاہر نہیں ہوتا ہے۔ فرمایا، مومن جب سوتا ہے تو اس کی روح آسمان کی طرف پرواز کرتی ہے، پس جو کچھ وہ روح آسمان پر عالم ملکوت میں محل و تقدیر و تدبیر ہے دیکھتی ہے وہ برحق ہے اور اس کا اثر ظاہر ہوتا ہے، اور جو کچھ زمین پر اور ہوا میں دیکھتی ہے وہ خواب پریشاں ہے۔ راوی نے پوچھا، مولا کیا مومن کی پوری روح آسمان پر چلی جاتی ہے، بدن میں بالکل نہیں رہتی؟ فرمایا، ایسا ہو تو وہ مرے بھی نہیں، بلکہ اس کی مثال آفتاب کی سی ہے، خود آسمان پر ہے اور اس کی شعاعیں اور روشنی زمین پر پہنچتی ہیں۔ اسی طرح روح بدن ہی میں رہتی ہے اور اس کا عکس آسمان کی طرف پرواز کرتا ہے۔ حضرت امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں، جب مومن سوتا ہے تو فرشتے اس کی روح کو پروردگار کے عرش کے پاس لے جاتے ہیں، جو کچھ وہ وہاں دیکھتی ہے وہ برحق ہے، اور جو کچھ لوٹتے وقت ہوا میں دیکھتی ہے وہ خواب پریشاں ہے۔ حدیث میں ہے کہ پیغمبر اسلام کے بعد وحی منقطع ہو گئی ہے، مگر خوشخبری دینے والا خواب باقی ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، آخری زمانے میں مومن کی رائے اور اس کا خواب اجزائے پیغمبری میں سے 17ویں جز کے برابر ہوگا۔ حضرت امام رضا علیہ السلام کا فرمان ہے، جب صبح ہوتی تھی تو جناب رسول خدا اپنے اصحاب سے دریافت فرماتے تھے، آیا تم میں سے کسی نے کوئی خوشخبری دینے والا خواب دیکھا ہے؟ حضرت امام صادق علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے، خواب کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1، مومن کے لیے خدا کی طرف سے خوشخبری آنا۔ نمبر 2، شیطان کا ڈرانا۔ نمبر 3، پریشان خیالات کا دکھائی دینا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، جھوٹے خواب جن کا اثر نہیں ہوتا وہ خواب ہیں جو رات کے پہلے پہر حصے میں دکھائی دیتے ہیں۔ یہ سرکش شیطانوں کے غلبہ پانے کا وقت ہے اور چند خیالات کو سامنے لے آتے ہیں جن کی اصلیت کچھ نہیں ہوتی ہے۔ سچے خواب وہ گنتی ہی کے ہوتے ہیں جو رات کی پچھلی تہائی میں طلوع صبح صادق تک دکھائی دیتے ہیں کہ یہ فرشتوں کے اترنے کا وقت ہے۔ یہ خواب جھوٹے بھی نہیں ہوتے سوائے اس کے کہ وہ شخص ناپاک حالت میں بے وضو ہو گیا ہو یا سونے سے پہلے خدا کی یاد اور اس کا ذکر نہ کیا ہو۔ ان حالتوں میں اس کا خواب سچا نہ ہوگا یا اس کا اثر دیر میں ہوگا۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، آخری زمانے میں مومن کا خواب جھوٹا نہ ہوگا، بلکہ جو جتنا سچا ہوگا اتنا ہی اس کو خواب بھی صحیح ہوگا۔ اس قول کی تحقیق یہ ہے کہ خداوند عالم نے مومن کی روح کو دوسرے پاک عالم میں پیدا کیا ہے اور اس کو انبیاء و اولیاء کی روح سے جوڑ دیا ہے اور عالم ارواح میں انہی کے ساتھ رکھا ہے، جبکہ بہت سی حدیثوں سے جو اس بات میں وارد ہوئی ہیں ثابت ہوتا ہے کہ روحوں کے گروہ اور لشکر کے لشکر عالم ارواح میں جمع ہوتے تھے۔ جو روحیں اس عالم میں ایک دوسرے سے آشنائی رکھتی تھیں وہ اس عالم میں بھی آشنا ہیں، اور جن کو اس عالم میں ایک دوسرے سے نفرت تھی وہ اس عالم میں بھی ان سے متنفر ہیں، اور چونکہ بے انتہا مصلحتوں کے باعث ان پاک روحوں کو جسموں کے ناپاک اور اندھیرے قید خانے میں قید کیا گیا ہے، اور طرح طرح کے جسمانی تعلقات، نفسانی خواہشات اور شیطانی خیالات
میں مبتلا ہو گئی ہیں، اس وجہ سے ان کی عالم خود سے زیادہ دوری اور غفلت ہو گئی۔ مگر مختلف لوگوں کی حالت اس بارے میں مختلف ہے۔ ایک گروہ بارگاہ الہی کے مقرب لوگوں کا ہے، ان کی روحوں کا تعلق ہر وقت عالم بالا سے ہے، اور جسمانی تعلقات ان کو کسی طرح اس عالم سے جدا نہیں کر سکے، بلکہ ان کی یہ حالت ہے کہ اجسام ان کے آدمیوں کے درمیان ہیں اور ارواح ملائے اعلیٰ کے قدسیوں کے ساتھ برابر گفتگو میں مشغول ہیں اور روح القدس کے ساتھ راز و نیاز میں منہمک رہتی ہیں اور ہر لمحہ فیوز ربانی سے فائز ہیں۔ ایک گروہ ایسے بدبخت لوگوں کا گروہ کا ہے جو اس عالم کو بالکل بھول گئے ہیں، سوائے فنا ہونے والے عیش اور ادنا درجے کی لذتوں کے اور کسی بات کی طرف ان کا خیال ہی نہیں تھا۔ یہاں تک کہ ایک گروہ کا کثرت گمراہی اور بہت زیادہ بدبختی کی وجہ سے یہ حال ہو گیا ہے کہ اس دنیاوی عیش و عشرت کا انہیں یقینی نہیں آتا ہے۔ وہ پیغمبروں کو تک کو آخرت کے معاملے میں جھٹلاتے ہیں، ان کی آنکھوں، کانوں اور دلوں پر گویا مہریں لگ گئی ہیں اور نیکی اور نیک بختی کے دروازے ان کے لیے بند ہو گئے ہیں۔ ایک تیسرا گروہ اور بھی ہے جو دنیاوی تعلقات کے باوجود اخروی مراتب کے حصول سے دستبردار نہیں ہیں۔ یہ لوگ نفس لوامہ کی زد میں رہتے ہیں۔ یہ وہ قوت تمیز ہے جسے ہر شخص نے محسوس کیا ہوگا کہ ارادہ بد کو مانے ہوتی ہے اور برائی کر گزرنے پر ملامت کر کے رنجیدہ و پشیمان کرتی ہے، ایک نیک ارادے کی تحسین کرتی ہے اور نیک کام کرنے کے بعد دل خوش کر کے ہمت بڑھاتی ہے۔ ان کا گوشہ دل کبھی شیطان کی طرف لگا ہوتا ہے، کبھی فرشتوں کی نصیحت سنتے ہیں۔ ایک طرف واعظوں اور رہنماؤں کے مجمع میں نیکی کی باتیں سننے میں مشغول دکھائی دیتے ہیں، اور دوسرے وقت انسانی شیطانی صورت اور لٹیروں کے غول میں فسق و فجور میں مصروف نظر آئیں گے۔ کبھی اپنے آپ کو گناہوں کی نجاست سے نجس کر لیتے ہیں اور کبھی توبہ و گریہ وزاری کے پانی سے اپنے آپ کو پاک کرتے ہیں۔ کیونکہ اس گروہ کی روحوں کو کچھ تو دنیاوی کاموں میں مصروف رہنے اور کچھ ان کی خطاؤں اور گناہوں کی وجہ سے خدا، انبیاء و ائمہ علیہ السلام اور آسمانی فرشتگان سے دوری ہو گئی ہے۔ اسی وجہ سے سونے کے وقت ان کے نفس برے کاموں سے تھوڑا بہت فارغ ہوتے ہیں اور برے خیالات کے داخل ہونے کے دروازے بند یعنی ہوا سے خمسہ معطل ہوتے ہیں، تو وہ روحیں اپنے پرانے دوستوں کو یاد کرتی ہیں اور ان سے ملنے کا خیال آتا ہے، چنانچہ وہ آسمان باطن کی طرف عروج کر کے قدسیوں سے باتیں کرتی ہیں۔ چونکہ رات کے اول حصے میں کچھ حالت بیداری کے خیالات بھی دل میں موجود ہوتے ہیں، اسی لیے اس وقت کی پرواز دنیاوی معاملات و تعلقات میں ہوتی ہے اور اس عالم سے جو تعلق ہوتا ہے وہ ناقص ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ شیاطین اس پر غالب آ جاتے ہیں اور جھوٹے خیالات و باطل تعلقات کو طرح طرح کی شکلوں میں مشکل دکھائی دیتے ہیں۔ رات اپنے پہلے حصے سے جس قدر دور ہوتی ہے جاتی ہے، اس قدر نفس سے عالم بیداری کے خیالات دور ہوتے جاتے ہیں، اور صبح کے قریب روح کی پرواز عالم بالا سے متعلق ہو جاتی ہے، یعنی وہ آسمان و زمین کے مابین کی خواہشوں اور طرح طرح کی زینت کے خیالوں سے نکل کر عرش الہی کے نیچے مقربان درگاہ الہی کی محفل میں پہنچ جاتی ہے۔ شیاطین کا غلبہ اس وقت کمزور ہو جاتا ہے اور خدا کے لطف و مہربانی سے آسمانی فرشتے خواب میں سوئے ہوئے غافلوں کو جگانے اور شیطان و جنات کے لشکر کے دور کرنے کے لیے آتے ہیں۔ اس وقت کے مومنین کی روحوں کے خواب رحمانی خواب ہیں، اور جو فیوز ان کو پہنچتے ہیں وہ ربانی اور سبحانی فیوز ہیں۔ اب وہ فرشتے آ کر پڑھیں کہ بارگاہ وحدانیت میں حاضر ہونے کا یہی وقت مقرر کیا گیا ہے، اور اس کی شان میں یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ جو عبادت رات کو کی جائے اس میں دل زبان سے زیادہ قریب ہوتا ہے اور بات زیادہ سچی ہوتی ہے، اور بہت ہی نیک بخت ہیں وہ لوگ جو اس وقت کی قدر کرتے ہیں اور جو بے اندازہ نعمتیں خدا کی طرف سے اس وقت نازل ہوتی ہیں ان سے بہرہ یاب ہوتے ہیں، اور روحانی فرشتوں کو شیطانی وسوسوں کو
رفع کرنے کے لیے اپنی بارگاہ اپنا مددگار بنا لیتے ہیں اور اپنی مقدس روحوں کو مادی وابستگیوں سے پاک کر کے تقرب الہی حاصل کرنے کے لائق بنا لیتے ہیں، اور اس مبارک وقت میں جو مقربان الہی کے راز و نیاز کا وقت ہے، یہ بھی اپنے خدائے بے نیاز کو یاد کر کے اپنے آپ کو ان لوگوں کا ہم آواز بنا لیتے ہیں۔ انسان کو چاہیے کہ اپنی انسانی اقدار کو پہچانے اور کبھی کبھار اپنی حیثیت و اصلیت کو بھی یاد کر لیا کرے، اور اس مقدس جوہر کو ایسی کم قیمت پر فروخت نہ کرے اور اس عرش کے پرندے کو مادی مفادات کے پنجرے میں بند نہ رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور سب مومنین کو مقرب لوگوں کی راہ پر چلنے اور غافلوں کی نیند سے بیدار ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ دل کی آنکھوں پر چونکہ جسمانی وابستگیوں کے طرح طرح کے پردے پڑے ہوتے ہیں اور رنگ برنگ کی دنیاوی نمود نمائش پیش نظر رہتی ہے، لہذا اعلی درجات حاصل ہونے کے باوجود پست خیالات کے ساتھ مخلوط رہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ سچے خواب کے خیالات بھی مختلف چیزوں کی صورت میں دکھائی دیتے ہیں، گو کہ ہر چیز کی شکل و صورت مناسبت کے اعتبار سے ہوتی ہے، اور اس وجہ سے جو لوگ دنیا کے دھوکے میں مبتلا ہیں ان کی ضعف عقلوں اور کمزور بصیرتوں کے لیے کلام خدا اور احادیث انبیاء و اوصیاء میں مثالیں بیان کی گئی ہیں۔ خیالات کی پستی کی وجہ معقولات کا انہیں ادراک نہیں ہے اور ان کا کل دار و مدار محسوسات پر ہے، تو یہ ضروری ہے کہ انہیں معقولات اور محسوسات کے بھیس میں دکھایا جائے۔ مثلاً فرمایا، دنیا کی مثال سانپ کسی ہے جس کے خد و خیال تو ایسے خوبصورت اور دل فریب ہیں کہ نادان بچہ دھوکہ کھا جاتا ہے لیکن اندر زہر قاتل ہے۔ یا جیسے یہ فرمان ہے، جس طرح پانی جسم کی زندگی کا باعث ہے، اسی طرح علم دل کی زندگی کا، یا جیسے زمین کی شادابی پانی سے ہے، اس طرح دلوں کی شادابی علوم سے ہے۔ یا مثلاً علم کو آفتاب اور چراغ کی روشنی سے تشبیہ دی گئی ہے کہ ان کی روشنی ظاہری تاریکی دور کر دیتی ہے، اس طرح علم شک و شبہات کی تاریکی اور جہالت و گمراہی کے اندھیرے کو زائل کر دیتا ہے۔ المختصر، جس طرح ان لوگوں کی ضعیف عقلیں عالم بیداری میں مثالوں کی محتاج ہیں، اس طرح ان کی کمزور بصیرتیں عالم خواب میں چیزوں کی صورتوں کی محتاج ہیں، اور ہر ایک انہی صورتوں میں دکھائی جاتی ہے، اور یوں ہی ہر خواب تعبیر کا محتاج ہے، اور تعبیر دینے کا کام یہ ہونا چاہیے کہ ان صورتوں سے معنی کی طرف اور خیالات سے واقعات کی طرف اپنا ذہن منتقل کرے۔ مثلاً کسی شخص نے خواب میں دیکھا کہ نجاست میں پڑا ہے یا اس کا ہاتھ فضلے غلاظت میں بھرا ہے، کامل تعبیر دینے والا فوراً سمجھ لے گا کہ یہ صورت دنیا کی ہے، جو روشن ضمیر آدمیوں کی نظر میں نجاست اور مردار سے بھی زیادہ ناپاک ہے۔ وہ یہ نتیجہ نکال لے گا کہ خواب دیکھنے والے کو کچھ مال ہاتھ آئے گا۔ یا مثلاً کسی نے دیکھا کہ ایک سانپ اس کی طرف متوجہ ہے، تو ایسی صورت میں بھی اسے کچھ نہ کچھ مال ملے گا۔ ہاں، اگر اپنے آپ کو کوئی پانی میں دیکھے تو اس کا نتیجہ حصول علم ہے۔ حاصل کلام تعبیر کا علم بہت وسیع ہے اور انبیاء و اوصیاء کے لیے مخصوص ہے، چنانچہ ہر خواب کی تعبیر بیان کرنا جناب یوسف علیہ السلام کا تو معجزہ تھا، اس کی کما حق تحقیق کے لیے واقعی بہت بڑی وسعت درکار ہے جس کی اس کتاب میں گنجائش نہیں ہے۔ حضرت امام رضا علیہ السلام نے فرمایا، میں بہت سے خواب دیکھا کرتا ہوں اور تعبیر بھی خود ہی سوچ لیتا ہوں، اور جو تعبیر میں سوچتا ہوں وہی واقع ہوتا ہے۔